جی بیٹا، پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی طرح نہ ہونے کی قرآن سے دلیل بیان کریں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ ترجمہ، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ شاباش۔ سوال نمبر 2، سب سے پہلے شہید ختم نبوت کا نام اور ان کی شہادت کا مختصر واقعہ بتائیں۔ سب سے پہلے شہید حضرت حبیب بن زید انصاری تھے اور ان کو مسلمہ کی فوج نے گرفتار کر دیا اور مسلمہ کے سامنے پیش کیا تو مسلمہ نے ان کو اپنی جھوٹی نبوت کا اقرار کروانا چاہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تو مسلمہ نے ان سے بدلہ لینے کی وجہ سے ان کے جسم کے زا کٹوا دیے۔ شاباش شاباش۔ کیا نام تھا جی؟ حبیب بن زید۔ سارے کہیں حبیب بن زید، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ سوال، اگلا سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور بیٹیوں کے نام بتائیے۔ حضرت ابوبکر کے بیٹے 3 اور بیٹیاں بھی تھیں۔ بیٹوں کے نام حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت عبدالرحمن اور حضرت محمد رضی اللہ عنہم، اور بیٹیوں کے نام حضرت اسما، حضرت عائشہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہم۔ ماشاءاللہ، شاباش۔ سوال نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ 21 رمضان نماز فجر کے دوران عبد الرحمن بن ملجم نے آپ پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے آپ نے شہادت نوش فرمائی۔ شاباش۔ حضرت سوال نمبر 5، صحابہ کرام کی عظمت پر قرآن مجید کی 3 آیات سنائیے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى۔ چلیں، شاباش۔ سوال نمبر 6، تلاوت کلام مجید کے سنن اور آداب بتائیے۔ تلاوت کرنے سے پہلے مسواک کرنی چاہیے اور قرآن مجید باوضو ہو کر اٹھانا چاہیے، قبلہ کی طرف منہ رخ کر تلاوت کرنی چاہیے، اور قرآن مجید یاد ہونے کے باوجود بھی اوپر سے دیکھنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور توجہ اور دھیان سے اطمینان کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دوران تلاوت ادھر ادھر نہیں دینا چاہیے، اور نہ ہی اگر ضرورت بیعت کرنی چاہیے، اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو قرآن مجید بند کر کر پڑھنی چاہیے، اور دوبارہ قرآن شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اور اعوذ تسمیہ پڑھنی چاہیے۔ شاباش شاباش۔ کچھ اور بتا دیجیے۔ بہت اچھا، صحیح تلفظ سے پڑھنا چاہیے۔ اور چلیں، سوال نمبر 7، قرآن مجید میں عقیدہ توحید کا انکار کرنے والوں کے اعمال کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ عقیدہ توحید کے انکار کرنے والوں کے اعمال کو اس راہ کی طرح بتایا گیا ہے جس کو تیز ہوا اڑا کر بے نام و نشان کر دے۔ شاباش۔ سوال نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرانے کے لیے کیا دعا فرمایا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے کے لیے دعا فرماتے تھے، اے اللہ، آل محمد کا رزق بقدر ضرورت ہو اور اہل بیت کبھی بھی 3 دن متواتر پیٹ بھر کر کھانا نہ کھا سکے۔ ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 9، جھوٹے مدعی نبوت غلام قادیانی نے جو جھوٹے دعوے کیے وہ ذرا بتلائیے۔ مرزا قادیانی نے بہت سارے جھوٹے دعوے کیے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: مجدد ہونے کا دعویٰ، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ، ذیل بروز نبی ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا دعویٰ، مریم ہونے کا دعویٰ، ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ، اور 1901 میں اس وقت نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ شاباش۔ سوال نمبر 10، صحابہ اور اہل بیت میں پیار و محبت کی چند مثالیں بیان کیجیے۔ جی ہاں، صحابہ اور اہل بیت میں محبت کی چند نشانیاں، محبت اور تعلقات گہرے تھے، جس کی چند نشانیاں یہ ہیں: حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور حضرت ابوبکر کی پوتی حضرت حفصہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن کے نکاح میں تھی، اور حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ اچھا جی، سوال دوبارہ سنو بیٹا۔ صحابہ اور اہل بیت میں پیار و محبت کی چند مثالیں بیان کریں۔ حضرت علی کی والدہ، حضرت علی کو والدہ کو قبر میں ڈالنے والے حضرت ابوبکر بھی شامل تھے، اور حضرت علی مسجد میں داخل ہوئے، حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز ادا کی اور ان کے ہاتھ میں بیعت لی، اور حضرت فاطمہ کا جنازہ حضرت ابوبکر نے پڑھایا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں حضرت علی کو چیف جسٹس بنوایا۔
ایک اور سنا حضرت فاطمہ جب بیمار ہوئی تو اچھا جی سوال نمبر 11 قادیانی کے بقول اس کے شیطان اس کے پاس کتنی زبانوں میں وحی لاتے تھے؟ اس کی انگریزی اور پنجابی کی کوئی وحی بھی بتائیں۔ مرزا قادیانی کے فرشتے اس کے پاس 10 زبانوں میں وحیاں لاتے تھے اور انگریزی وحی I love you اور فرشتے اور پنجابی وحی بوٹی پٹی گئی تھی۔ اچھا جی سوال نمبر 12 کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھرانہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف رہا؟ حضرت ابو بکر کا سارا گھرانہ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رہا۔ حضرت ابو بکر اپنے کندھوں پر بٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور تک لے کے گئے۔ حضرت اسماء پیچھے سے کھانا بنوا کر بھیجتی تھی اور حضرت عبداللہ مکہ مدینہ کے ہاتھ بتاتے اور ان کا غلام بکریوں کو چرا کر ان کا دودھ پیش کرتا۔ سوال نمبر 13 خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن صحابہ کو کہا جاتا ہے؟ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی اور مؤذن رسول حضرت بلال کا لقب ہے۔ شاباش سوال نمبر 14 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان اختلاف کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ اختلافات انسانی فطرت کا حصہ ہے، اس کا مطلب دشمنی نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں اختلافات ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے محبت نہیں تھے چھوڑتے۔ شاباش سوال نمبر 15 فقہ کے 4 بڑے ائمہ کرام کے نام بھی بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ فقہ کے کون کون سے اصول ہیں؟ فقہ کے 4 اصول ہیں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ اور ائمہ کرام کے نام امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ ماشاءاللہ اللہم زد وزد تشریف رکھیں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت پر قرآن مجید کی 3 آیات سنائیے۔ ترجمہ بھی سنا دو ساتھ جو آپ نے سنائی تھی نا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا دوسری آیت کا ترجمہ سنا دو۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور تیسری آیت وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے شاباش تشریف رکھیں جزاک اللہ خیر۔